دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو معاذ اسلم کا سلام دوستوں. عام طور پر فور ویلز روڈ وہیکل کو کار کہا جاتا ہے جو کہ پاور انجن سے چلتی ہے. اس گاڑی میں لوگوں کو بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کار جس میں زیادہ سے زیادہ 6 افراد بیٹھ کر ٹریول کر سکتے ہیں، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کار کی ہسٹری سے لے کر جدید دور کی فلائنگ کار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. سو لیٹس بگن دی ویڈیو. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک معاذ اسلم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کار کا امپورٹنٹ پارٹ ویلز ہیں. ویسے تو کار یا کسی بھی پروڈکٹ کا ہر پارٹ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ویلز کے بغیر کار کی کوئی اہمیت نہیں. اور تاریخ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انوینشن آف ویلز 4000 سال پہلے میسوپوٹیمیا جو کہ آج کے دور میں عراق میں رہنے والے لوگوں نے کی تھی. وہاں پر زندگی گزارنے والے سومیرین لوگوں نے گھومنے والے ایک ایکسل کی لکڑی کو ٹھوس ڈسک میں ڈالا تھا، اور تب سے لے کر تقریباً 17ویں صدی تک ویلز کا استعمال بیل گاڑی یا پھر گھوڑا گاڑی میں استعمال کیا جاتا تھا. لیکن پھر جیسے جیسے دنیا وقت کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوئی اور ہر چیز یہ اپڈیٹ ہوتی چلی گئی، اس وقت کے سائنٹسٹ اور انجینئرز نے ویلز کو دوسری شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی جو بغیر کسی جانور کی مدد سے چلتی ہو. اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب پہلی بار 29 جنوری 1886 کو ایک جرمن انجینئر کارل بینز نے اپنی انوینشن وہیکل پاور انجن کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کروائی جس کا نمبر 37435 تھا، اور یہ نمبر آٹوموبائلز کی دنیا میں برتھ سرٹیفکیٹ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے. 1889 میں پیرس میں منعقد ہونے والے ورلڈ ایگزیبیشن کے دوران گوٹلب ڈیملر کی پہلی بار فور ویلز کار دنیا کے سامنے پیش ہوئی جس میں اسمال ہائی اسپیڈ انجن انسٹال کیا گیا تھا. اور پھر 1894 میں کارل بینز کی دن رات اسٹرگل کے بعد پہلی کمرشل سکسیس حاصل ہوئی، اور اس کے بعد ہی انجن سے چلنے والی بس اور ٹرک کا آغاز ہوا. اصل معنوں میں کار کا سفر یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ بینز ویلو کار دنیا کی پہلی سیریز میں تیار کی جانے والی موٹر کار تھی. یہ لائٹ ویٹ، ڈیوریبل اور ریزنیبل کار کی حیثیت سے بہت ہی کامیاب ہوئی. گوٹلب ڈیملر کی کمپنی ڈیملر موٹرن جس نے ریسنگ کار بنا کر بہت سی کامیابیوں کی بنیاد رکھی، مارچ 1901 کے آخر میں نیو ماڈل مرسڈیز 35 ایچ پی نے نائس ریسنگ ویک کے دوران ایک سنسنی خیز کامیابی حاصل کی، اور مرسڈیز بنانے میں اہم رول ایمل جیلنگز کا تھا، اور اسی وجہ سے اس گاڑی کا نام جیلنگز کی بیٹی مرسڈیز کے نام پر رکھا گیا تھا. اس طرح مرسڈیز گاڑی کا آغاز ہوا. 23 ستمبر 1902 میں مرسڈیز کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوا. موٹر ریسنگ کی کامیابی کے ساتھ بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پروڈکشن پر بھی زور دیا، اور اس کمپنی کا موٹیو یہ تھا دی بیسٹ آف دی گڈ، دی بیسٹ اور نتھنگ، مینز ہم نے جو پروڈکٹ ڈیلیور کرنا ہے وہ اچھا ہو، بہترین ہو یا پھر کچھ بھی نہیں. 1908 کے بعد ڈی ایم جی اور بینز کمپنی دونوں ہی تیزی سے کمرشل وہیکلز بنانے میں مصروف ہو گئیں. حالانکہ تجارتی گاڑیوں کی تیاری میں ترقی کی شرح جنگ سے پہلے کاروں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود گاڑیوں کا شعبہ ایک دوسرا اہم بنیادی مرکز بن گیا تھا. ویسے تو 1888 کے بعد سے انٹرنل کمبشن انجن کو ایویشن میں بھی یوز کیا گیا تھا. آلدو ہوائی جہاز کے انجنز کی تیاری نے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے مینوفیکچر آف ایئر کرافٹ انجنز نے مائنر کنٹریبیوشن ڈالا تھا، لیکن یہ ایک امید تھی جو کہ کاروباری طبقے کو دکھائی دیتی تھی. 1909 میں کمپنی کے لوگو کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور مرسڈیز اسٹار بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ 3 پوائنٹڈ اسٹار آج بھی زمین، پانی اور ہوا میں موبلٹی کے طور پر کھڑا ہے. یہ جو آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں فرسٹ ورلڈ وار میں خدمت کے طور پر ملٹری کو دیے گئے تھے. ٹرک کی بڑی اہمیت کے باوجود جرمن موٹر وہیکل مینوفیکچررز کا مارکیٹ شیئر بہت ہی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ جنگ کے اثرات تھے. اور یہ جو ٹرک ملٹری کو دیے گئے تھے اس کا ماڈل DR4 5D جو کہ 5 ٹن لوڈ کی کیپیسٹی رکھتے تھے. فرسٹ ورلڈ وار میں آٹوموبائل انڈسٹری نے فوجی گاڑیاں اور جنگی سامان تیار کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کئی ملینز فوجی گاڑیاں بنانے کے علاوہ بھی امریکن آٹوموبائل مینوفیکچررز نے تقریباً 75 ضروری فوجی اشیاء تیار کی تھیں جن میں سے زیادہ کا موٹر گاڑی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان مواد کی کل مالیت $29 بلین تھی جو کہ ملک کی جنگی پیداوار کا 5واں بڑا حصہ بنتا ہے. حالانکہ امریکہ اور فرانس نے 20ویں صدی کے نصف میں آٹوموبائل انڈسٹری پر اپنا لوہا منوا لیا تھا، امریکن انڈسٹریلسٹ ہنری فورڈ نے بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے پلانٹ بھی تیار کروا لیے تھے، اور 1902 میں
तीन बड़ी कंपनीज फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर जो कि दुनिया की बिग थ्री ऑटो इंडस्ट्री कहलाती थीं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रिसोर्सेज को फौज तक पहुंचाया और उसके बाद यूरोप और जापान गाड़ियों की पैदावार और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्लांट्स लगाने में मसरूफ हो गए। हालांकि 1980 तक जापान लीडिंग ऑटोमेकर के तौर पर आलमी इदारा बनकर जगमगाने लगा और इस तरह गाड़ियों का आगाज़ हुआ और पूरी दुनिया में वक्त के साथ ऑटो इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट और इजाफा होता चला गया। और आज के दौर में दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनीज में जर्मन की वोक्सवैगन, जापान की टोयोटा, यूएस की फोर्ड, जर्मन की मर्सिडीज वगैरह राज कर रही हैं जो बहुत ही लग्जीरियस हैं। और 29 जनवरी 1886 को स्टार्ट होने वाला कार का सफ़र यहाँ तक पहुँच गया है कि अब कार को उड़ान की तरफ कोशिशें जारी हैं जो कि रोड पर चलती हो और इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम कर सकती हो। अब सफ़र करने का अंदाज नए दौर में दाखिल हो गया है। 12 जून 2023 को अमेरिकन एविएशन की इंतज़ामिया ने एल्फ एरोनॉस्टिक कंपनी की न्यू इन्वेंशन फ्लाइंग कार को एक खुसूसी इजाज़तनामा जारी किया है जिसके तहत इसे नुमाइशी, तहकीकी और पैदावारी एतबार से महदूद मकामात पर उड़ाया जा सकेगा। और इस इंडस्ट्री को एडवांस एयर मोबिलिटी कहते हैं जिसमें उड़ने वाली मुसाफिर कारें या छोटे कार्गो जहाज़ शामिल हैं और ये सब ऑटोमेटेड होते हैं। इन्हें अक्सर एयर टैक्सी, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जहाज भी कहा जाता है। एल्फ के फाउंडर जिम दोकोनी ने इसका ख्वाब देखा था और अपने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए 2015 में इस नज़रिए पर काम करना शुरू किया और 2019 में आजमाइशी तौर पर मॉडल ए नामी एक प्रोटोटाइप बनाया। इस मुसाफिर कार में 2 अफराद बैठ सकते थे। इसकी ड्राइविंग रेंज 322 किलोमीटर और फ्लाइंग रेंज 177 किलोमीटर है और ये देखने में इसका डिज़ाइन किसी भी आम मुसाफिर गाड़ी जैसा है। इसे उड़ाने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं और जबकि इसे आसानी से किसी भी आम गाड़ी की जगह पर पार्क भी किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी गाड़ियां पब्लिक के लिए कब अवेलेबल होंगी, इसकी कुल कीमत कितनी होगी और सवाल ये भी है कि ये गाड़ियां कितनी सेफ होंगी। एल्फ कंपनी कैलिफोर्निया में कायम है और इस कंपनी को उम्मीद है कि 2025 या 2026 के स्टार्ट में ही उड़ने वाली गाड़ियां बनाना शुरू कर देंगी। फिलहाल इसकी बुकिंग $3 लाख से स्टार्ट है और एल्फ का ख्याल है कि वो इसकी कीमत को कम करके $35,000 तक ले आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।